بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت اہم خبریں ہیں جس کے حوالے سے آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ خصوصاً عمران خان کے کیسز کے حوالے سے کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ 9 مئی کے ایک کیس میں تقریباً 100 کے قریب افراد جو ہے وہ نامزد تھے اس کیس میں، عمران خان سمیت، اور سب پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے۔ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے ساتھ مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے اپنی ضمانت آلریڈی کروا رکھی تھی۔ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ بشرا بی بی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور سوشل میڈیا جو کہ اس وقت حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جناب اس کو ریگولیٹ کریں گے، انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دی جاتی ہے، اور اس سوشل میڈیا کے حوالے سے آرمی چیف کا بھی بہت اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کیا بات کی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں۔ تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ بہت اہم بات کی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی جی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں مختلف معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی۔ خصوصاً ملک میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، مختلف جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس بارے میں گفتگو کی گئی۔ اوورآل جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کو جڑ سے مٹانا ہوگا، اور کسی بھی ملک کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ یہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں آبویسلی ڈسکس ہونی تھیں اور وہ ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے ایس پی آر کے مطابق، اس میں آرمی چیف صاحب نے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فورم کی جانب سے کہا گیا کہ جی ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے کے خلاف سخت قوانین بنائے اور عمل درآمد کرائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فیک نیوز کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر اب قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ایک مسودہ ہے جو کہ اب مختلف جو ہے وہ وزارتوں کو بھیجا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اس کو فائنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک قانون سازی ہو رہی ہے فیک نیوز کے حوالے سے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس پر اب آرمی چیف صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے۔ پھر فورم کی جانب سے کہا گیا کہ ضروری ہے کہ حکومت جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور اس پر عمل درآمد کرائے۔ فورم کی جانب سے کہا گیا کہ ذاتی مفادات کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہت اہم یہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے اس فورم کی جانب سے فارمیشن کمانڈرز کی اس کانفرنس میں، جو کہ آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت تھی۔ اب دیکھیں، سوشل میڈیا ایک شتر بے مہار کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، فیک نیوز بھی بہت زیادہ اس پر ہوتی ہے، لیکن اس کی وجوہات جاننے کی ضرورت ہے نا، اس کی روٹ کاز تک آپ جائیں کہ آخر کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ انفارمیشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی چیز کی ایکسیس کو آپ لمیٹڈ کر دیتے ہیں یا اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو آبویسلی وہاں سے افواہ جنم لیتی ہے، وہاں سے فیک نیوز جنم لیتی ہے، مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، اور یہی قیاس آرائیاں پھر آگے چل کر مس انفارمیشن یا فیک نیوز کی صورت میں پھیلتی چلی جاتی ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں اور کسی بڑے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ تو روٹ کاز اس کی یہ ہے کہ آپ نے انفارمیشن کو روک دیا ہے، آپ نے ایک چیز کی ایکسیس لمیٹڈ کر دی ہے یا ختم کر دی ہے۔ فار ایگزامپل ٹویٹر جو ایکس ایپ ہے، اس کو پاکستان میں بند کر دیا گیا، وی پی این کے ذریعے ایکسیس کیا جا رہا تھا، اب وی پی این کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو اب لوگوں کی جو ہے وہ ایکسیس ختم ہوتی جا رہی ہے یا مزید محدود ہوتی جا رہی ہے، تو آبویسلی قیاس آرائیاں ہوں گی، افواہیں پھیلیں گی، اور یہی پھر مس انفارمیشن اور فیک نیوز کی صورت میں سامنے آئیں گی، اور وہی صورتحال ہوگی جو کہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ پنجاب کالج کا جو ایک احتجاج کا معاملہ سامنے آیا تھا، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ایک فیک نیوز، ایک من گھڑت خبر، ایک بے بنیاد خبر پر یہ تمام در تماشا لگایا گیا، احتجاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور دیگر مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کی روٹ کاز کو پکڑیں نا، آپ کیوں انفارمیشن کو روک رہے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کی ایکسیس مختلف پلیٹ فارمز تک یا مختلف معلومات تک جو ہے وہ محدود کر رہے ہیں؟ جب آپ محدود کریں گے
تو معاملات آٹومیٹیکلی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ انفارمیشن کا فلو نہ رکنے دیں۔ انفارمیشن جس طرح سے آ رہی ہے وہ پاس آن ہوتی جائے گی تو ڈیفینیٹلی رومرز کم ہوتے جائیں گے، افواہیں کم ہوتی جائیں گی، اور یہ فیک نیوز کا پروپیگنڈا، یہ تمام تر مس انفارمیشن جو ہے یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ تو یہ اس کی روٹ کاز ہے۔ اچھا جی، اب کچھ بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی آج ہونی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی چونکہ عمران خان صاحب نے خود اس سماعت کا بائیکاٹ کیا تھا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ میڈیا یہاں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ اس سماعت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ آلموسٹ کنکلوڈ ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ اس میں 342 کا بیان جو عمران خان کی جانب سے ریکارڈ کروایا جانا ہے، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہے، لیکن اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے، میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے، میرا انالیسز ہے کہ اس کو جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک کوئی کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، جو مقتدرہ ہے وہ ایک کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے کہ کنٹرول کیا جا سکے کسی بھی معاملے پر، جب کسی بھی لیول پر جب ایسا لگے کہ عمران خان کے خلاف مختلف کیسز جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں یا ان کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں یا ان کا کوئی باہر آنے کا راستہ سموتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے وہ اس کو سامنے لایا جائے گا، اس میں سزا سنائی جائے گی اور ایک بار پھر سے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا راستہ بنایا جائے گا۔ تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے، باقی اس حوالے سے جو ہے اگر آپ کی کوئی الگ رائے ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بہرحال نہیں ہوئی، عمران خان نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ دوسری جانب توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونی تھی اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ بشرا بی بی شریک ملزم ہے، اس میں وہ پیش نہیں ہوئی تھی۔ گزشتہ تقریباً کوئی 9 یا 10 سماعتیں آلموسٹ ہو چکی ہیں، جس میں سے 2 میں صرف بشرا بی بی پیش ہوئی ہیں، باقی میں پیش نہیں ہوئی، اور ان کی عدم حاضری پر اب ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ بشرا بی بی کے جو ضامن تھے انہیں بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور اب اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر یہ استدعا کی جائے گی کہ بشرا بی بی کو جو ضمانت دی گئی تھی وہ اس ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ یہ موقف اپنایا گیا ہے جو درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس ضمانت کو کینسل کرنے کی استدعا جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ دوسری جانب جو 9 مئی کا GHQ حملہ کیس تھا اس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، عمران خان پر بھی دیگر پر بھی تقریباً 100 کے قریب ملزمان ہیں جن پر یہ فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ کچھ ایسے ملزمان تھے جو کہ اس سماعت کے موقع پر ATC عدالت میں وہ موجود نہیں تھے، اڈیالہ جیل میں یہ سماعت ہو رہی تھی، ATC میں وہ موجود نہیں تھے، ان پر اب 10 دسمبر کو یہ فرد جرم عائد کی جائے گی، 10 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ لیکن بہرحال ان تمام تر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اچھا، ان میں جو ملزمان ہیں اس میں شیخ رشید بھی ہیں، اس میں فواد چودھری، زرتاج گل، راجہ بشارت، عمر ایوب، یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے جس دوران یہ فرد جرم عائد کی گئی، اور اس فرد جرم کے عائد ہونے کے بعد پھر عمر ایوب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ عمر ایوب نے ہائی کورٹ سے آلریڈی ضمانت حاصل کر رکھی تھی، اس کے باوجود انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے علاوہ احمد چٹھا کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کے علاوہ سابق وزیر قانون راجہ بشارت کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ تمام تر گرفتاریاں یہ فرد جرم لگنے کے بعد ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فرد جرم میں الزامات کیا کیا سامنے آئے ہیں، اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا، اب اس فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ PTI رہنماؤں پر GHQ پر حملہ فوج پاکستان کو بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے، یہ اس فرد جرم میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی سے قبل منصوبہ بندی کر کے عسکری اہداف کا تعین اور 9 مئی واقعات ملکی داخلی سلامتی اور ریاستی استحکام پر براہ راست حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ PTI قیادت نے سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی طرز پر منظم منصوبہ بندی کی، پرتشدد مظاہروں سے حکومت کو دباؤ میں لانا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ جولائی 2023 میں محکمہ داخلہ پنجاب نے 9 مئی واقعات پر اپنی رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ PTI رہنماؤں پر 102 گاڑیوں کو نقصان پہنچانے اور 26 سرکاری عمارتوں پر منظم حملے کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام تر الزامات ہیں جو کہ اس فرد جرم میں عائد کیے گئے ہیں، تاہم تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اب باقاعدہ طور پر اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا، بیانات قلم بند کیے جائیں گے اور ایک فارمل طریقے سے یہ ٹرائل آگے بڑھے گا۔ لیکن اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز تھے وہ اب عدالتوں میں آئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس پر اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملے گا، اور پاکستان تحریک انصاف بھی تمام تر شواہد جو ہے وہ اب سامنے رکھ پائے گی، جو کہ پہلے انہیں موقع نہیں مل رہا تھا، کیونکہ پہلے تو صرف گرفتاریاں ڈالی ہوئی تھی نا،
صرف جو ہے وہ گرفتار کر کے جیل میں رکھا ہوا تھا، کسی کو جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں تھا، کوئی جوڈیشل کسٹڈی میں تھا، لیکن اب اگر باقاعدہ طور پر 9 مئی کے کیسز عدالتوں میں آ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے خوشائند بھی ہے، کیونکہ اپنا دفاع کرنے کا موقع ملے گا، اپنے شواہد جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہیں پیش کرنے کا موقع ملے گا، تو یہ معاملات جو ہے وہ اب آگے بڑھیں گے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا 9 مئی کے حوالے سے۔ اس کے بعد جی ایک اور بہت اہم معاملہ جو سامنے آیا وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں لکھا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں جب تک ان پر فیصلہ نہ ہو جائے تب تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ اب دیکھیں، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس حوالے سے تو درخواستیں آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ چونکہ آئینی معاملہ ہے تو یہ اب کیس جائے گا آئینی بینچ میں، لیکن آئینی بینچ میں کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی یہ آئینی بینچ بنا، یہ آئینی بینچ خود بینیفیشری ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کا، تو یہ کیسے سن سکتا ہے وہ کیس؟ اس لیے اب اس کا حل یہ ہے کہ تمام 17 ججز کا فل کورٹ اجلاس بلایا جائے اور وہ اس معاملے کو سنے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس حوالے سے جو خط لکھا ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے جب تک اس پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ دیکھیں، حکومت نے ہر طرح سے عدلیہ کو کنٹرول تو کر لیا، جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ بھی روک دیا گیا، پھر اپنی مرضی کے بینچز بھی بنا دیے گئے، مرضی کے بینچز مطلب آئینی بینچ بنا دیا گیا تاکہ معاملات جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رہیں، پھر جوڈیشل کمیشن میں اپنی میجورٹی رکھی، اپنی مرضی سے جو ہے وہ وہاں پر کیسز اور تمام تر معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے عدلیہ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اسی لیے یہ خط لکھا ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر اہم جو معاملات ہیں ججز کی میرٹ پر تقرری کے حوالے سے، اس بارے میں بھی کچھ بات کی گئی ہے۔ اب یہ کیا فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ اگر فل کورٹ کا اجلاس بلایا جانا ہوتا تو جسٹس یحییٰ آفریدی بہت پہلے بلا چکے ہوتے۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی اس حوالے سے اقدام اٹھا لیا جائے، جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کر کے فل کورٹ کا اجلاس بلا لیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ اجلاس نہیں بلایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ فل کورٹ کا اجلاس اگر بلایا جاتا ہے تو پھر آئینی ترمیم خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک نہیں کئی درخواستیں آ چکی ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ آئین سے متصادم ہے، یہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش ہے، اور عدلیہ اس سے بالکل جو ہے وہ ٹوتھ لیس ہو جائے گی، جو کہ پریکٹیکلی ہو چکی ہے۔ لہٰذا 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ کینسل کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اب اگر اس پر فل کورٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، بہت غیر معمولی ہوگا، اور اس سلسلے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔